السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف آ گئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر۔ جماعت کے معاملات انہوں نے اب خود اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ آج لاہور میں ویڈیو لنک پر انہوں نے ایک اجلاس سے خطاب کیا ہے، اجلاس کی صدارت کی ہے، اور کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا لندن میں۔ انٹرویو نہیں دیا تھا، میڈیا سے گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے 2-3 چیزیں واضح کر دی تھیں۔ ایک یہ کہ ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو فواد چودھری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ان کی لڑائی الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے کرداروں کے ساتھ ہے، جو سیاسی کردار ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب اور نواز شریف صاحب اس معاملے پہ کم از کم فواد چودھری صاحب نواز شریف صاحب کو فالو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے وہ جو الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا تھا، اس نوٹس پر ان کا جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ان کا جو رد عمل آیا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے، تو اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی مدعا ہے نواز شریف صاحب کا۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک یہ بات کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے بڑی ہی زیادہ معنی خیز کی ہے، اور جس بات کو پتہ نہیں اب کس طرح لیا جائے، دیکھتے ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا فیصلہ وقت آنے پر کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر تو شہباز شریف صاحب ہیں، اور آج جو اجلاس ہوا ہے، جس اجلاس کی میں بات کر رہا ہوں، اس اجلاس میں شہباز شریف صاحب نہیں تھے۔ یہ اجلاس تھا اپنا مسلم لیگ نون کی جو تنظیم سازی ہو رہی ہے، آرگنائزیشن کو دوبارہ ری آرگنائز کرنے کے لیے تنظیموں کے اجلاس مسلم لیگ نون نے شروع کر رکھے ہیں۔ تو آج ڈیرہ غازی خان کا اجلاس تھا۔ اب ڈیرہ غازی خان کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے لندن سے اجلاس کی صدارت کی ہے، اور ویڈیو لنک پر، اور بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ اسکرین پر میاں صاحب ایسے نظر آ رہے تھے، کمرے میں اس طرح اسکرین لگائی گئی تھی جیسے میاں صاحب بالکل درمیان میں بیٹھے ہوں، اور تمام کے تمام جو اجلاس کے حاضرین تھے وہ میاں صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اور میاں صاحب جو ہے ماڈل ٹاؤن میں ہوئی ہے میٹنگ، ماڈل ٹاؤن میں 180H جو ان کا آبائی گھر ہے، جو مسلم لیگ نون کا سیکریٹریٹ ہے، اس میں اجلاس ہوا ہے۔ تو اس میں یوں لگ رہا تھا جیسے میاں صاحب کو سارے دیکھ رہے ہیں، سب کو میاں صاحب دیکھ رہے ہیں، اور میاں صاحب سب کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے کارکن یا لیڈرشپ تو وہ ہمیشہ یہی فیل کرتی ہے کہ میاں صاحب جہاں بھی ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی جلاوطنی سے، ان کے باہر رہنے سے کوئی مسلم لیگ نون کے جو باہر سے سوال اٹھتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کب تک باہر رہیں گے، کب واپس آئیں گے، تو ان کا ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، جو نواز شریف صاحب کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں، ان کے سیاسی پیروکار، وہ یہی کہتے ہیں کہ میاں صاحب تو ہمارے درمیان ہیں، تو میاں صاحب جہاں بھی رہیں گے، میاں صاحب کا صرف اشارہ ہے تو مسلم لیگ نون اپنا کام شروع کر دے گی۔ تو آج وہ جو ماحول تھا، اس کی جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، اس میں یوں لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب خود درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑا مزے کے ساتھ، اور سارے کے سارے لوگ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر پاکستان میں ماڈل ٹاؤن میں جو کرسی صدارت تھی، ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کر صدارت کر رہے تھے، اور یوں سامنے میاں نواز شریف صاحب کی لگی ہوئی ہے وہ اسکرین، اور یہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں یعنی یوں سامنے، تو یہاں پر یوں ارینجمنٹ ہے۔ تو یہاں پر درمیان والی کرسی پر بیٹھی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پرویز رشید صاحب، احسن اقبال صاحب، ان کے ساتھ پرویز رشید صاحب، ادھر رانا ثناءاللہ صاحب، ادھر اویس لغاری صاحب جو جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون پنجاب کے۔ میں نے سمجھا کہ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے تصویروں میں، جب تصویریں میں نے دیکھی کہ مجھے غلطی لگ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں ہوں گے، یا تصویر ایسے ٹائم پہ بنی ہوگی جب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے۔ تو ہوتا ہے نا کہ ایک سوشل میڈیا والے تصویریں بنا کے جاری کر دیتے ہیں، تو لیکن جب ویڈیو جاری کی گئی تو اس ویڈیو میں بھی شہباز شریف صاحب نہیں تھے، اور جو ارینجمنٹ تھا وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بھی کرسی خالی نہیں ہے۔ فرنٹ پیج سے جو قریب سے جب ویڈیو بنی، اور پھر جو پریس ریلیز جاری کی گئی، ٹکر جاری کیے گئے میڈیا کو، اس میں بھی شہباز شریف صاحب کا نام نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو بدخواہ ہیں، ناقد ہیں، مخالفین ہیں، ظاہر ہے اب وہ تو اس میں سے نون میم شین نکالنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ گھر کی لڑائی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون کا اس طرح کا اجلاس ہو جس میں نواز شریف صاحب شریک ہوں، اور جس اجلاس کو پراپر میڈیا کے لیے جاری کی جائے ویڈیوز اور تصاویر، تو پھر اس میں اگر شہباز شریف صاحب کی غیر حاضری ہو، غیر موجودگی ہو، اس کے پیچھے وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں، ہو سکتا ہے ان کو وہاں کوئی مصروفیات ہو، لیکن شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی کی مصروفیات کو ویسے زیادہ تر نہیں لفٹ کراتے، وہاں تو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کی صحت کے ایشوز بھی ہیں، کوئی اور مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، ممکن ہے کہ وہ نہ آئے ہوں۔ اور ویسے بھی جب نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں، مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں،
تو پھر ممکن ہے شہباز شریف صاحب نے سمجھا ہوگا کہ معاملہ یہ ٹھیک بہتر طریقے سے دیکھ لیں گے. اور اس میں جو ٹکر جاری ہوئے ہیں ان میں جو نام ہیں اس میں جو ہے وہ ظاہر شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے. ویسے میں نے گزارش کی کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے تو شہباز شریف صاحب بھی نہیں تھے. باقی جو لوگ جن کے نام جاری کیے گئے ہیں باضابطہ ان میں مریم نواز صاحبہ کا میں نے بتا دیا, عظمیٰ بخاری ہیں. اچھا ان میں حمزہ شہباز بھی نہیں ہے جو پنجاب میں قائد حزب اختلاف ہیں, ان کا نام بھی نہیں ہے. تو یہاں پر آ کر مسلم لیگ نون کے جو بدخواہ ہیں وہ ذرا کہانیاں بنانے کی کوشش کریں گے. پھر شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس آ جائے گی, فیاض الحسن چوہان صاحب بات کریں گے, لوگ باتیں کریں گے, سوال کریں گے, سوال بنتا بھی ہے. خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ مصروفیات ہو سکتی ہیں کہ نہ مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے کہیں اور ہوں گے, کہیں اور مصروف ہوں گے. لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت ہمیں ہر سیاستدان کی مصروفیت کا پتہ ہو کہ وہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں. ان کے خاندانی معاملات, ذاتی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. بہرحال لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب خود جب ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے اور اس سے ایک دن پہلے جب انہوں نے میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا لندن میں, اور وہاں پر وہ ان سے جب سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ وقت آنے پر فیصلہ کرے گی کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کون ہوں گے. اب عام طور پر تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 2023 میں یا اس سے پہلے انتخابات ہوتے ہیں, یا پھر تحریک عدم اعتماد جس پر ابھی معاملہ نہیں بن رہا, اس پر ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون وہ نہیں ہے راضی. حالانکہ بلوچستان میں تو تحریک عدم اعتماد آ گئی ہوئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے ارکان کے دستخطوں سے آ گئی ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا ماحول بنتا ہے تحریک عدم اعتماد کا, حکومت کو گرا دیا جاتا ہے, ناؤز تبدیلی آتی ہے, تو پھر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں. یا پھر مسلم لیگ نون اگر 2023 کے انتخابات میں یعنی آئندہ انتخابات میں میجورٹی لیتی ہے یا کولیشن گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آتی ہے یا سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر اپنی گورنمنٹ بناتی ہے, تو پھر اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے, صدر ہیں جماعت کے, اور نواز شریف صاحب کے بااعتماد بھائی ہیں. یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ کبھی بھی انہوں نے, یعنی ان کو آفرز ہوتی رہی ہیں لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کو کبھی ڈاج کر کے, کبھی نواز شریف صاحب کو دھوکہ دے کے, کبھی نواز شریف صاحب کے اگینسٹ جا کے کوئی نہیں کیا کہ جی ٹھیک ہے جی مجھے وزیر اعظم بنا دیں اور میرے ساتھ اتنے ارکان ہیں اور پوری کی پوری جو وہ ہے ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ میرے ساتھ ہے. پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی شہباز شریف کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو تحریک چلانا چاہتے تھے, جس طرح کی مزاحمت ہے, جس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے, اس طرح کی باتوں سے نواز شریف صاحب کے وہ ساتھ نہیں تھے. وہ نواز شریف صاحب کی رائے کے اگینسٹ ہوتے تھے, کہتے تھے یار میاں صاحب نے کوئی سمجھا دے یار, بڑے میاں صاحب کی کر رہے ہیں, مطلب اس طرح ساڈا مزاج نہیں, ساڈا ڈی این اے نہیں ہے. اگر سانو 2023 بھی نہ ملا تو لبیا تو پھر اس تو بعد اسی ساری جماعت ختم ہو جائے گی. یہ ایک مسلم لیگ نون کے اندر کی ایک بات تھی. بہرحال تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب معافی چاہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب بنیں گے وزیر اعظم. لیکن پچھلے دنوں ابھی کچھ دن پہلے مریم نواز صاحبہ جب اسلام آباد میں اپنے مقدمے میں اپیل کی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ٹاک کر رہی تھی, 2-4 دن پہلے کی بات ہے, تب انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. ان سے بھی سوال ہوا تھا کہ جی آپ کے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے وزیر اعظم کے امیدوار کی؟ تو انہوں نے دوبارہ جب صحافیوں نے کہا تو انہوں نے کہا جی آپ یہ پیپلز پارٹی سے سوال کیوں نہیں پوچھتے؟ جب پھر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے. میاں نواز شریف صاحب اگر شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو ہم سپورٹ کریں گے ان کو. نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کا نام نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ وقت آنے پر کریں گے. اب اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے؟ یہ ایک الگ معاملہ کہ وہ خاندان کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک خاندانی وہ جو گدی نشینی کی لڑائی ہے وہ ہوتی ہے, وہ بادشاہتوں میں ہوتی ہے, سیاسی پارٹیوں میں ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. تو کیا وہ لڑائی ہے؟ تو ابھی وہ لڑائی اندر یہ آرگومنٹ چل رہا ہوگا, اندر یہ معاملات اختلاف رائے یا خواہش ہوگی کہیں نہ کہیں. لیکن ابھی نواز شریف صاحب کیوں نہیں کہہ رہے, بتا رہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ ظاہر ہے خود تو وہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے نااہل ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. مریم نواز صاحبہ وہ بھی سزا یافتہ ہیں تو وہ بھی آئندہ انتخابات میں جب تک ان کی سزائیں کا عدم نہیں ہوتی تب تک وہ نہیں بن سکتی, وزیر اعظم الیکشن نہیں لڑ سکتی. تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کے لیے ہی نام ظاہر دے سکتے ہیں, لیکن ابھی کیوں نہیں دے رہے؟ کیا وہ شہباز شریف صاحب کو نہیں بنانا چاہتے؟ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جماعت کے اندر ابھی اگر کوئی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ وہ اگر اناؤنس کر دیں گے تو ایک اور کینڈیڈیٹ بھی ہے شاید خاقان عباسی صاحب,
تو جماعت کے اندر جتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے، اتنے عرصے سے شہباز شریف صاحب بیان دیتے ہیں تو اس کے خلاف انٹرویوز آ جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب انٹرویو دیتے ہیں تو اس کے خلاف بیان آ جاتے ہیں، تو وہ جو جماعت کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کھینچاتانی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کہ جماعت کو یکسو کریں اور ایک میسیج دیں کہ جی میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے، اب میں نواز شریف صاحب اب میں فیصلے کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی پالیسی کیا ہوگی، مسلم لیگ نون نے آگے کہاں جانا ہے، کس طرف بڑھنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ظاہر، اب ایک نام نہیں لیا، دوسرا اجلاس میں شہباز شریف صاحب نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافی ساری چیزیں سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن سوال اپنی جگہ، لیکن ایک حقیقت یہ بھی اپنی جگہ کہ شہباز شریف صاحب چاہے اجلاس میں تھے نہیں تھے، کس وجہ سے آئے تھے نہیں آئے تھے، ناراض تھے یا مصروفیات کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، آگے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور اب جب حالات کروٹ بدل رہے ہیں تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شہباز شریف صاحب کا نواز شریف سے دور جانے کا۔ نواز شریف صاحب پر پابندی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا میں پیمرانے لگائی کہ سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں، تو ان کی تقاریر نہیں دکھائی جا سکتی، تو ایک سیلف سینسرشپ ہوتی ہے۔ اخبارات نے بھی خود سے ہی نواز شریف کو شائع کرنا چھوڑ دیا۔ کل جو نواز شریف صاحب کی ٹاک ہوئی ہے پرسوں لندن میں، تو آج کے جنگ اخبار میں وہ 3 کالم فرنٹ پیج پر چھپی ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے خطابات ہوتے تھے، پابندی نواز شریف صاحب پر لگی تھی 1 اکتوبر 2020 کو۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا تھا، اور اس ورکرز کنونشن میں جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس کا لائیو چلا تھا، اس سے پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی اس کے لیے پی ڈی ایم کو بنانے کے لیے، اس اے پی سی میں نواز شریف صاحب نے یوں جو دھواں دار تقریریں کی تھی، وہ جو نام لے لیے تھے آرمی چیف صاحب کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا اور کچھ جرنیلز کا، تو انہوں نے نام لے لیے کہ جناب یہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور انہوں نے ہم سے مینڈیٹ چھینا ہے ہمارا۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب پر لگ گئی تھی پابندی، اور وہ پابندی پیمرانے لگا دی، تو وہ لگی 1 اکتوبر کے بعد۔ تو پیمرانے لگائی الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا نے خود سے ہی سینسرشپ کرنا شروع کر دیا کہ جی نہیں چھاپیں گے، یا ان کو خاموشی سے کہہ دیا گیا ہوگا کہ جی میاں نواز شریف صاحب کی خبر نہیں شائع کرنی۔ لیکن آج نواز شریف صاحب کی خبر جنگ میں 3 کالم فرنٹ پہ چھپی ہے۔ تو حالات جب کروٹ لے رہے ہیں، تو حالات کروٹ لیں گے تو پھر ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو پھر کروٹ نہیں لے سکتے نا، تو وہ پھر اپنے بھائی کے پیچھے رہیں گے، وہ زیادہ دیر اجلاسوں میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کی صحت کے ایشوز ہیں، ان کے اور معاملات ہیں، یہ ایک الگ معاملہ۔ اب آخری بات، نواز شریف صاحب کو میں نے ذکر کر دیا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے کہہ دیا تھا جو نام لیے تھے آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی اور دوسروں کے، اور اس کے بعد وہ کئی بار وضاحت بھی کر چکے کہ جی میں ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں، ان کے سیاسی کردار کی بات کر رہا ہوں، میں بطور فوج ادارہ اس کے ساتھ میری نہ لڑائی ہے نہ جنگ ہے، نہ میں اس کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن پر حملہ کیا تھا، الزام لگائے تھے چیف الیکشن کمشنر پر، الیکشن کمیشن نہیں، چیف الیکشن کمشنر پر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے وہ ہیڈ کوارٹر ہے الیکشن کمیشن اس کا اپوزیشن کا، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو پھر عہدہ چھوڑیں اور آ کر الیکشن لڑے اس طرح، تو ان کو نوٹسز بھیج دیے گئے تھے۔ تو نوٹسز کے جواب میں فواد چودھری صاحب، ابھی نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، تو اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب کا جو رد عمل آیا پہلا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا احترام، اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، مگر وہاں بیٹھے لوگ جو شخصیات ہیں وہ اگر سیاسی کردار ادا کریں گے تو پھر ان پر تنقید تو ہوگی، تو وہ سیاست بند کر دیں۔ تو یہ ہے وہ کہ نواز شریف صاحب جو کہتے تھے، اب گھوم پھر کر حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی وہیں پر آ گئے کہ ہم اداروں پر تنقید نہیں کر رہے، اداروں کے کردار پر تنقید نہیں کر رہے، اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات جن کے سیاسی عزائم ہیں ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو چلیں یہی صحیح، نواز شریف صاحب نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہے، اور فواد چودھری صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں نظریاتی طور پر، یعنی جو سیاسی کردار جن کا ہوگا، جو اداروں میں بیٹھ کر سیاسی کردار ادا کریں گے، تو ان پر تنقید تو بنتی ہے اور ہم کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔